ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ نیکی کا سیگمنٹ ہے جو بیلا پیرس کی جانب سے۔ اگر آپ علاج کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا۔ اگر آپ مستحق ہیں تو بذریعہ قرآن اندازی سعود طاہر صاحب جو ہمارے اونر ہے، جو سی ای او ہے آئبرن بیوٹی کے، تو 27ویں رمضان کو انشاءاللہ قرآن اندازی ہوگی اور اس حقدار کو، جس کا بھی حق نکلے گا، جو علاج کروانا چاہ رہے ہیں، اس کے علاج کی جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ بیلا پیرس کی جانب سے پے کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ میں ساتھ بتا چلوں باقی جو ہمارے اسپانسرز ہیں ان کا تذکرہ کرتا چاہوں۔ ہمارے ساتھ گلوری ایونٹس اینڈ پی آر ایونٹس کی دنیا کا بہت بڑا نام بھائی عاطف انصاری، ان کے ساتھ ہیں زیکسن ٹیکنالوجیز، ویب سائٹ کی دنیا ہو، سافٹ ویئر ہو یا موبائل اپلیکیشن کی بات کی جائے یا کمپنی سافٹ ویئر کی بات کی جائے تو بہت بڑا نام پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ۔ اس کے بعد لیدر لیف بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ الامین اکیڈمی، خاص طور پہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس جو بالکل فری وداؤٹ اینی چارجز، نہ کوئی ایڈمیشن چارجز ہیں، نہ کوئی یونیفارم چارجز ہیں، نہ کوئی ہڈن چارجز ہے اینولی، بالکل فری آف کاسٹ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرواتے ہیں تمام لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کو سرکاری نوکری ملے، تو الامین اکیڈمی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں فلاحی ریاست کے اوپر، ہم بات کر رہے ہیں اسلامک ریاست کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ پیر صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا، خاص طور پہ اسلامک ریاست میں تمام لوگوں کے حقوق کے اوپر بھی خاص طور پہ بہت زیادہ کہا گیا کہ یہ حقوق ہے، عوام کے بھی حقوق ہے، لیکن دور حاضر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامک ریاست کے جتنے قواعد ہیں اس میں ہم پورا اتر ہیں؟ اچھا، اس کو وسعت دے دیتے ہیں سوال کو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو ریاستی ذمہ داری کی اشیاء خورد و نوش جو ہے کم کرنی چاہیے۔ ایک جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں جو سکھ برادری رہتی ہے، ہندو برادری رہتی ہے، ہم دیکھا کوہاٹ کا ایک واقعہ ہوا، پشاور کا ہوا، انہوں نے رمضان کی بحرمت کے لیے کہ اتنا بابرکت مہینہ آیا، انہوں نے کہا کہ آدھے پرائز کر دی اپنے دکان کی، اور کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کرایہ بھی ہمیں جیب سے دینا پڑتا، لیکن کوئی بات، لوگوں کی دعائیں ہی ہمارا اثاثہ ہیں۔ ہم دیکھتے بڑی بے دردی کے ساتھ اس سکھ بھائی کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ریاست کہاں سو گئی؟ علامہ صاحب، محراب سے بھی آواز نہیں آئی، ممبر سے بھی آواز نہیں آئی، ریاست کہاں سو گئی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، بڑا اہم سوال ہے، دونوں آپ نے وسیع موضوع ہے اور تھوڑا سا مجھے بات کرنے کا موقع دیں۔ جی بالکل۔ دیکھیے جی، ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں جیسی ہوتی ہے، اور ماں جب بوڑھی ہو جائے اور ماں کو خدمت کی ضرورت تو ماں کی پاؤں دبانا بھی یہ عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ جسم جو ہے وہ ایک دیوار کی مانند ہے۔ علامہ اقبال کے شعر کا ایک مفہوم ہے کہ وہ کانٹا جو ہے پاؤں میں چبھتا ہے، روتی آنکھ ہے۔ تو ہم اصل میں بنیادی تو بے حس ہو چکے ہیں، ہم ضمیر ہمارا مردہ ہو چکا ہے، ہمارے جینز کچھ پرابلم بھی تھے جس پہ ہم نے کام نہیں کیا۔ کنز الاعمال کی جلد نمبر 3 صفحہ 7 حدیث نمبر 7191 کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا سے پوچھا، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ میں زندگی کیسے گزاروں، اسٹیٹ کے معاملات کو کیسے چلاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ دیانتداروں کا انتخاب کرنا، بد دیانتوں سے بچنا، اور جو لوگ تیرے قریب ہوں ان کو دیکھ لینا، پرکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نخواستہ خوش آمدید جو لوگ ہیں آپ کو اچھے یعنی کہ جو صحیح فیصلے ہیں ان فیصلوں سے ہٹا سکیں۔ اسی طرح مولا علی کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ اسٹیٹ کیسی ہوتی ہے، وہ اپنے بیگانوں کا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارے سیاستدان دیکھیے نا، آج جو حکمران ہیں، جو کل حکمران ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، تو جو کل تھے وہ آج کے حکمران کو ڈال رہے تھے۔ تو مولا علی نے ایک کافر کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا، تو اس کافر کو آپ نے واصل جہنم کرنا تھا، تو اس کافر نے جواباً آپ کے منہ مبارک کے اوپر تھوک دیا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت آپ نے تلوار کو نیچے رکھا جس کو قتل کرنا تھا۔ آپ دیکھیں غصہ بہت زیادہ تھا اور ایمانی قوت تھی، لیکن جہاں پہ ذات کا معاملہ آپ نے اپنی تلوار کو نیچے کر لیا، پیچھے کر لیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تھا، تو اس لیے میں نے اپنی تلوار نہیں چلائی۔ جو میرا جواب مکمل ہونے دے۔ تو اس لیے میں نے تلوار نہیں چلائی کہ کہیں لوگ آنے والی تاریخ اس بات کی گواہی نہ بن جائے کہ ذاتی وجہ سے بھی لوگوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور مدینہ پاک کے اندر جو میرے نبی نے نظام ڈیولپ کیا، اس کا سب سے بڑا بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ریاست کیسے ڈیولپ کی تھی۔ یہ ایسے میرا سوال ریاست کے حوالے سے، آپ نے کہا ریاست بوڑھی ہو جاتی ہے، ریاست بھی کبھی بوڑھی ہوتی ہے، اس کا ذرا سمجھا دیں۔ ریاست اس وقت بوڑھی ہوتی ہے کہ جب نااہل بد دیانت ہو، کوئی اولاد پیدا ہو جائے، تو جو جوان ماں ہوتی ہے وہی بوڑھی ہو سکتی ہے۔ جب ماں کی خدمت نہ کی جائے، کہ ریاست کو ٹیکس نہ دیا جائے اور لوٹ مار کرنے والے لوگ آ جائیں،
जब पैसा यहाँ आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ना है लोग जब आ जाएं उसकी वजह से बूढ़ी हो जाती लोगों है। को कहा जाए कि इन्वेस्ट करे और अपना पैसा बाहर करे। सही। तो इस वक्त मैं इस एतबार से बात कर रहा हूँ कि हमारी इस माँ जैसी धरती को इन्होंने नोचा है, खाया है, हड़प किया है। तो मेरे नबी ने क्या निज़ाम, यानी कि रियासत के हुक्मरानों के ऊपर फिर इल्जाम है ना, इसका मतलब कि वो अपना पैसा बाहर रख के बैठे हैं। मेरे नबी ने कैसा निज़ाम डेवलप किया? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फिर अवाम कैसे जो कसूरवार हुई सर इस मदीने वाले से? की, मैं अर्ज करता हूं, मैं उधर आ रहा हूँ, मदीने का जो निज़ाम था वो जो इसको हम रियासत मदीना कहते हैं, ये कह देना आसान है लेकिन अमलन इस नहीं सर, काम ये फिर करना। अवाम कैसे इस पे जो है ना वो हुई? बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर हुक्मरानों ने पैसा रखा हुआ है फिर वो जिम्मेदार हुई ना। हाँ, आप किसको कहना चाह रहे हैं कि बूढ़ी रियासत है? जरा तफसील से बता दें ताकि हमारे देखने वालों तक बात पहुंच जाए, क्योंकि ये हम बार बार कह चुके हैं। हाँ, हुक्मरान ठीक नहीं है कि अवाम ठीक नहीं, जरा ये रहनुमाई कर दें ताकि बात क्लियर हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर जितने मेहमान आते हैं उनकी अपनी अपनी राय होती है और हाँ जरूरी नहीं कि हमारे साथ उनकी राय मुत्तफिक हो। तो हम ये चाहते हैं ज़रा आप बता दें ताकि आसानी हो जाए देखने वालों को कि आप क्या फरमाना चाह रहे हैं पीर साहब। सवाल थोड़ा लंबा और हो सकता है। जी जी बिस्मिल्लाह। देखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था कि आपने मदीना के अंदर 10 लोगों के ऊपर एक जिम्मेदार लगाया था और 100 के ऊपर फिर एक ग्रोह बनाया कि जो 10 के ऊपर एक एक जिम्मेदार है, उनका 100 का ग्रोह बनाया, ग्रुप बनाया। उसके ऊपर पार्लियामेंट मुश्तमिल दी, मजलिस शूरा बनाई, उन्होंने कौमी असम्बली कह लें या सेनेट कह लें। ठीक है। उनको फिर कहा कि अब आपने ये क्या करना है कि आपने खुली कचहरियां भी लगानी है लोगों के मसाइल। ये मैं अपने नबी का वाक़या, बुखारी शरीफ की रवायत है। ठीक है। उन लोगों को ये कहा कि अब आप खुली कचहरियां लगाएं, खुली कचहरियां भी लगाएं। फिर मेरे नबी ने कहा, क्या मेरे सहाबा कभी आपने उनकी बातें सुनकर मुझ तक पहुंचानी है? अच्छा, और कभी मुझे भी मौका दें, कभी मुझे भी मौका दें कि मेरे साथ वो लोग बराह रास्त भी राब्ता कर सकें। खुली कचहरी लगाने का क्यों कहा था? कि आप अहल होंगे, आपके बातें मेरे तक पहुंचेंगी। कचहरी की मैं क्या कमाल आपने बात कर दी कि जो खुली कचहरियां लगनी, क्या आपने हवाला पेश किया, ये भी रहनुमाई कर दें किस साहबी ने खुली कचहरी लगाई थी ताकि मजीद चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जी बिस्मिल्लाह। तमाम सहाबा की ड्यूटियां थी, किसी एक की मैं बात नहीं कर रहा। 10 के ऊपर जो एक बंदा था वो खुली कचहरी लगाता था, जो 100 लोग थे वो खुली कचहरियां लगाते थे। हर यानी कि यूनियन काउंसिल का जो निज़ाम है ये मेरे नबी ने दिया था। जो बलदियाती सिस्टम था ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और मेरे नबी का इस फरमान की तरफ ही देखेंगे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा था, जब पहला खुतबा दिया उन्होंने कहा कि ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे मानने वालों, मैं अगर नेक काम करूं तो मेरा साथ देना, जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मैं पीछे हटूं तो आपने मुझे टोकना है, बताना है। आज के जो आपने बात की वो हिंदू और सिख की जो बात आप कर रहे थे, इस वाले से मेरे पीरा ने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया था कि गैर मुस्लिम को इस नज़र से देखो कि ना जाने कल उसको ईमान नसीब हो जाए, आपका खात्मा ईमान पर ना हो। मैं ये समझता हूँ उनकी ईमानी कुव्वत जागी होगी और जिन्होंने उनको कत्ल किया, अगर किया है तो, अगर आपके बकौल अगर कत्ल किया है तो रियासत को उनको खड़ा करना। यही बात आपकी तरफ मैं लेके आता हूँ कि जो देखिए उसके अंदर एक जज्बा ईमानी आया, उसने रियासत के अंदर अपने जो अवाम, उसके जो भाई हैं जो रहने वाले हैं पेशावर, उसने कहा उनके लिए आसानियां बांटनी चाहिए अवाम होने के नाते। और कैसा जुल्म हुआ है, रियासत का कितना काम है कि लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी पेश करे ताकि वहाँ रहने वाला जो शहरी है वो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे कि मैं जिस रियासत में रह रहा हूँ वो मेरी जान का भी ख्याल रखती है, माल का भी ख्याल रख रही है, मेरे अहलो अयाल भी खैरियत से हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं इस वक्त जो ना अजीब सी कैफियत है, आपकी बड़ी गई नज़र है माशरे पे, क्या कहते हैं इस हवाले से? और ये पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी यूथ रखने वाला मुल्क है, इस हवाले से आप भी क्या कहते हैं? बेसिकली अगर उन्होंने कोई रायत की है तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है, खुशाइंद इकदाम है। और मैंने तो, मेरी नज़र से ना तो कोई FIR गुजरी है ना कोई मुसद्दका इतला गुजरी है। ये मीडिया और सोशल मीडिया के एक रूमर्स है। जहाँ तक मुझे ये लगता है अगर कोई हो तो मीडिया अपना रिपोर्ट भी करे और इसके ऊपर एक्शन भी हो। हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के भी टीम्स मौजूद हैं, पाकिस्तान का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद है। सिस्टम इस हद तक कभी कोलैप्स नहीं किया कि हम इस सिस्टम से मायूस हो जाएं। सिस्टम के अंदर बहुत हद तक जान बाकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाले हों।
اگر اٹھانے والے ہوں تو یہاں پہ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور آپ کی آواز کو سنا بھی جاتا ہے. میڈیا بھی لوگوں کی آواز بنتا ہے کہ میڈیا نے جن لوگوں کی آواز اٹھائی ہے تو اس کا کام ہے یہ کرنا. چاہیے یہ کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے سر اس کی پہلے تصدیق کرنی چاہیے, اس کی پہلے تصدیق کرنی چاہیے. پاکستان کے اوپر ایک بہت زیادہ جو المیہ ہے, یہاں پہ فیک نیوز بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہے, فیک پروفائلز گردش کرتی ہیں. ہم اتنا زبردست ملک ہیں کہ ہمارے پاس جو ریچ سورسز ہیں وہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہاں پہ ایک وقت میں اگر 1 منٹ مجھے آپ دیں, یہاں پہ ایک وقت میں ہم صحرا بھی رکھتے ہیں, برف پوش پہاڑ بھی رکھتے ہیں, 60% سے زیادہ یوتھ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کے قابل ترین نوجوان بھی رکھتے ہیں. صرف افسوس اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے جب ہمارا ٹیلنٹ یہاں سے نکل کے کسی دوسرے ملک میں سرو کرنے کے لیے جاتا ہے. ریاست جو کہ ہماری ماں جیسی ہے, چاہیے یہ کہ اس کی قدر کریں, ہماری ملٹی نیشنل کمپنیز قدر کریں, ہماری ریاست قدر کرے, ہمارے ادارے قدر کریں اور ہمارا میڈیا قدر کرے. ہمارے میڈیا کے اندر ان لوگوں کو ہیروز بنا کے پورٹری کیا جاتا ہے جو ٹک ٹاکرز ہیں اور جن کی کوئی کسی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اچھے لوگوں کو کہاں سکیم پہ آپ جگہ دیتے ہیں؟ میرا گلہ اس میڈیا سے بھی. نبی نے کہا تھا کہ جو بستیاں ہیں ہم نے وہ تلواروں سے حاصل کی ہیں اور جو مدینہ ہے یہ تلاوت قرآن سے ہم. سبحان اللہ. میں نعت پاک کی طرف ہی جانا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا پہلو میں عرض کر دوں, قرآن سے ہم ہٹے ہوئے ہیں. قرآن پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے اور قرآن کے ذریعے ہمیں روشنی مل سکتی ہے. بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا دین سے ہو سیاست تو رہ جاتی ہے. سر کیا کہنے, خوبصورت یہ موضوع چل رہا ہے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی رائے ہے. ہمارا یہاں سے پیغام حق بلند کرنا ہے کہ کوئی صحیح بات ہمارے تئیں جو پہنچ جائے آپ لوگوں تک ہمارے ریفرنس سے, تو شاید ہماری بھی بات بن جائے. ریاست کیونکہ ہماری بھی ریاست ہے اور یہ ہمارا بھی ملک ہے, ہمیں جان سے پیارا ہے اور یہاں پہ حضور کا ذکر کرنے والوں نے ملک بنایا ہے. یہ جو پاکستان ہے یہ اولیاء کا فیضان ہے. ناظرین کرام, اور کیا خوبصورت شعر کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے. اقبال کہتے ہیں زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نعت کی طرف جائیں گے, باصلاحیت نوجوان ثناء ہمارے ساتھ ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کوئی کمی نہیں رہی, سب کچھ عطا کیا. ناظرین کرام, رمضان مبارک کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن لاہور رنگ پہ آپ کے ساتھ. ہماری کاوش ہوتی ہے, ہماری ٹیم کی کاوش ہوتی ہے کہ ہم ایسا موضوع سخن کا انتخاب کریں جس میں ہماری رہنمائی ہو. جہاں ہم ریاست کی بات کرتے ہیں وہاں پہ عوام کی بھی بہت ساری فرائض ہیں کہ اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن عزیز کے لیے وہ تمام کام کریں جس میں مثبت پہلو کو نظر انداز نہ کریں. ناظرین کرام, ہمارے جتنے مہمان ہوتے ہیں, جتنے بھی ٹاپک ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, وہ ان کی ذاتی رائے ہوتی ہے. لازمی نہیں کہ ہمارے اینکرز کا یا ادارے کا اس کے ساتھ مثبت یا ان کے ساتھ ہماری سوچ ایک جیسی ہو. ان کا نظریہ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, لیکن ہماری کاوش ہوتی ہے ناظرین کرام کہ آپ کے دل پہ ایک ایسی بات کر جائیں ہم جو آپ کے دل پہ اثر کرے اور ہماری زندگی میں اصلاح ہو, ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اصلاح ہو. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے, اس امید کے ساتھ ناظرین کرام, اگر بشرط زندگی رہی تو کل نئے مہمانوں کے ساتھ آئیں گے, نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت, لیکن جانے سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا عاری طیبی صاحب سے کہ وہ تحت اللفظ استعمال کرے, شامل کرے آج کی اس محفل میں. نور کی دہلیز پہ حاضر ہے منگتا نور کا, نور کی دہلیز پہ حاضر ہے منگتا نور کا, مانگتا ہے وادی پتھرا سے ٹکڑا نور کا, جھانکتا ہے آسمانوں سے اجالا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے ٹکڑا نور کا, اور گویا پرکار ازل نے کھینچا نقشہ نور کا, ایک یتیم آمنہ لایا ہے مجدہ نور کا, ہے حلیمہ تیرے گھر کا کونا کونا نور کا, 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا, اور تیرے باموں در کو دھوتا ہے اجالا نور کا, تیری مسند نور کی مسند پہ تکیہ نور کا, تیری کملی نور کی تیرا سراپا نور کا, تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا, بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا, اور تیرے در کی بھیک کا ایک ذرہ نور کا, تیرے در کی بھیک کا ایک ذرہ نور کا, دور سے کاسا بکف آیا ہے منگتا نور کا, اور آقا تو ہے داتا نور کا, تیرا سراپا نور کا,
का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुगना तेरा दे डाल सदका नूर का, और करिया करिया नूर का है, चप्पा चप्पा नूर का, पत्ती पत्ती नूर की है, गुंचा गुंचा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, और गो हलाले शब मदा के फन से कोसों दूर है, कासाए तज़मीन फिर भी नूर से मामूर है, तेरी तर्ज़े फिक्र पर चश्मे रज़ा मरकूम है, ए रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, और हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, तो हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का, नूर की दहलीज पे हाजिर है मंगता नूर का, और जब जुबान पर सनाए ज़िक्र रसूल करती है, जब जुबान सनाए ज़िक्र रसूल करती है, सुखन की दाद खुदा से वसूल करती है, और इलाज हो न सका जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है, इलाज उसका मदीने की धूल करती है, इलाज हो न सका जिसका सारी दुनिया में, इलाज उसका मदीने की धूल करती है, तेरी मस्त नूर की है मसनद तकिया नूर का, तेरे ही माथे रहा ए जान सेरा नूर का।